شب براءت کے 14 نوافل، اور یہ مستند کتاب القول البدیع، یہ امام سخاوی رحمت اللہ تعالی صدیوں پرانے بزرگ، ان کی یہ درود پاک پر عظیم کتاب القول البدیع عربی میں آپ نے لکھی، مختلف مکاتب پر یہ مل جاتی ہے، صفحہ نمبر 204 پر امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان کی 15ویں رات یعنی 14 شعبان کو سورج غروب ہونے کے بعد یہ 15ویں رات شروع ہو جاتی، اور یہ کب تک رہتی ہے؟ جب تک سحری ختم نہیں ہو، یہ رات کا سلسلہ رہتا، سورج غروب ہو گیا، یہ رات شروع ہو گئی 15ویں رات، اور جب تک سحری ختم نہیں ہوتی 15ویں رات رہتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو 14 رکعت نماز نفل پڑھتے، 14 رکعت نماز نفل دو کر کے، پھر اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، یعنی جب 14 رکعت نوافل پڑھ لیے اس کے بعد سورہ فاتحہ 14 مرتبہ، سورہ اخلاص 14 مرتبہ، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق 14 مرتبہ، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس یہ 14 مرتبہ یہ پڑھے، پھر اس کے بعد آخر میں آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو ایک مرتبہ مکمل آیت الکرسی، پھر ایک مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ایک مرتبہ پڑھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اس عمل کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کا امتی یہ عمل کرے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں علی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 20 حج مقبول کا ثواب لکھتا، 20 سال کے روزوں کا ثواب لکھتا، اور جو صبح روزہ رکھے یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھے اس عمل کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر لکھتا ہے گویا اس نے گزشتہ اور آئندہ 60 سال تک روزے رکھتے رہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے مولانا صاحب یہ تو 14 رکعتوں میں حج کا ثواب بھی مل رہا ہے، 14 رکعتوں میں اتنے روزوں کا، اب ماہ رمضان کے روزے بھی ہم نہیں رکھے، اب ہم حج کے لیے بھی نہیں جائیں، یہ کام کرتے آپ جانتے بہت سے لوگ سوال اٹھاتے، تو پھر یاد رکھیے گا اگر یہی کرنا ہے تو سرکار تو فرماتے جس نے اپنی ماں کو رحمت کی نظر سے ایک بار دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھتا، تو پھر کیوں جاتے ہیں حج کرنے؟ مائی کو دیکھ لیا کریں حج کا ثواب مل جائے۔ تو یہ بے وقوفی والی بات، حج کے لیے وہاں جانا یہ اجر ہے، الگ ہے، برکتیں اس کی الگ، لیکن یہ جو خاص عمل جو حدیث شریف میں ہمیں بتائے وہ اس لیے بتائے گئے تاکہ نامہ اعمال کی ابتدا ہو، اور اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کی ابتدا میں ہی 20 مقبول حج کا ثواب لکھتے، 60 سال کے روزے اس کا ثواب اللہ لکھ دے، اور 20 سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قضاء عمری جو زندگی میں بالغ ہونے کے بعد آپ پر جو قضا ہے اسے پہلے ادا کریں، پھر اس کے بعد یہ نوافل پڑھیں۔ ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں قضاء عمری بھی پڑھیں اور یہ نوافل بھی پڑھیں تاکہ جو ہے وہ برکت نصیب ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو ان راتوں میں اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ زندگی بھر مرتے دم تک خوب عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔